دیکھنے سننے والوں کو نام کا سلام پہنچے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایسی لوگوں کی جو پیسے لے کے تو لڑائی لڑتے ہیں، ان کو کرایہ کا فوجی بھی کہتے ہیں۔ انسان کی جو عظمت ہے، اس کی جو ایگو ہے، اس کی خودداری پہ سب سے بڑا جو لفظ جو چوٹ پڑتی ہے انٹرنیشنلی، وہ ہے کہ وہ لفظ ہے کرایہ کا فوجی۔ کرایہ کا فوجی اتنا خوفناک لفظ انسانیت کی تحقیر کرنے میں اور اس کی انسلٹ کرنے میں اور اس کو ہرٹ کرنے میں، اس کا تصور شاید بہت کم لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ دنیا میں ہی جانا جاتا ہے۔ اب یہ کرایہ کی افواج یا لوگ کرایہ کے لیے کیوں استعمال ہوتے ہیں، اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ میں اب مثال دوں گا۔ ایک ہوتا ہے مجبوراً لوگ۔ ابھی آپ دیکھیں، افغانستان میں جب روس نے حملہ کیا، پھر امریکہ نے کیا، تو افغان مہاجرین پاکستان میں آئے مہاجر بن کے۔ تو اب ان کی مجبوری تھی، نہ ان کے پاس روزگار تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، ان کی خواتین بھی یہیں پہ تھی۔ ہم نے انہیں ایک مہمان کے طور پر رکھا، ان کو پورے ملک میں آزادی دی، کاروبار ہر چیز کی سہولیات دی ان کو۔ اب وہ ایک بہت امیر کبیر طبقہ بنا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو مجبور کر سکتے تھے کہ آپ اپنے بچوں کو ہمارے حوالے کریں، وہ ہماری لڑائی لڑیں، افغانستان میں ہماری لڑائی لڑیں، کشمیر میں بھی، اور پاکستان کا دفاع کریں۔ لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ ہم ان کی عزت و توقیر جانتے تھے، ہم اپنے مطلب کے لیے ان کو استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ ہماری خودداری، ہماری ایگو کے خلاف تھا۔ اس کے مقابلے میں بھارت نے، جب یہ تبت کا مسئلہ چائنا کے ساتھ ہوا، تو تبتی بیچارے وہ ہندوستان میں آئے، دلائی لاما بھی ان کے آ کے پلاگزین ہوئے۔ بھارت نے ان کو اپنے ہاں رکھا، لیکن پھر انہوں نے ان کی عورتوں کو ایک قسم کا یرغمال بنایا، اور بجائے اس کے کہ وہ ان کی ایک مہاجرین کی طرح خیال کرتے جیسے ہم نے افغان مہاجرین کا کیا تھا، انہوں نے ان کے بچوں کو افواج میں بھرتی کرنے کے لیے مجبور کیا کہ ان کے بچے بھارتیوں کے لیے اپنی جان قربان کرائیں، تاکہ وہ آنے کا جو قیمت ہے بھارت میں آنے کی، وہ قیمت ادا کریں۔ نہیں کریں گے تو ان کو پتہ ہے کہ در پردہ وہ ان کی عورتوں کے ساتھ کیا ریپ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو یہ تبتی بیچارے تو مجبور ہو گئے کہ نہ تو اب وہ واپس جا سکتے ہیں، کہ بھارت ان کو واپس جانے ہی نہیں دیتا، کہ ان کے پتہ ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اب وہ گورکھا، اب وہ ان کی جو اسپیشل فرنٹیئر فورس ہے، اس کا ایک جز لا ينفق ہیں کہ یہ بیچارے مجبور لوگ یہ کرایہ کی فوجی بن کے رہ گئے۔ اس کے بعد بھارت کی ایک جو سب سے بڑی کمزوری ہے کہ بھارت کا قوت اقتدار ان کے پنڈتوں، ان کے بنیاز کے ہاتھ میں رہا ہے۔ کیونکہ بھارت کی جو اصل مالک کو یا یہ بنیا ہیں یا یہ پنڈت، جن کو اب میں نام بعض بھول جاتا ہوں، تو انہیں کے ہاتھ میں ہے۔ ان کا صرف مقصد زندگی کا ایک ہے کہ وہ کمائی کریں، لوگوں کو خون چوسیں اور اپنی دفاع کے لیے لوگوں کو بھرتی کریں۔ اگر یہ بھارت کے اپنے فوجی اپنے علاقے کے رہنے والے ہیں، پھر تو وہ اپنا بھارت کی اپنی فوج، جیسے سکھ ہیں، یہ بہت دلیر قوم ہے۔ لیکن چونکہ بھارت میں رہنے والے ہیں، اندر سے بھارتی ہندو جن کو جو سمجھتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہیں تو یہ سکھ بھارتی، تو ان کو کرایہ کا فوجی نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے مقابلے میں جو انڈینز ہندو ہیں، انہوں نے اپنی مال و جان کی حفاظت کے لیے نیپال کے گورکھاز کو بھرتی کیا ہوا ہے، اور یہ درپردہ انہیں کرایہ کے فوجی سمجھتے ہیں۔ ایک دو جگہ پر ایسا ہوا کہ کوئی بات کی کہ گورکھوں نے آپ کے لیے جانیں لڑائی ہیں، حالانکہ
وہ آپ کے ملک سے تعلق نہیں رکھتے، تو پھر ان ہندوؤں نے کہا کہ ان کو پیسے بھی تو ہم دیتے ہیں، جیسے کرایہ کا آدمی وہ نہ کریں گے کوئی اور کر لے گا، ہم اس کو پیسے دیں تو مفت میں کام تو نہیں کرتے۔ یہ ہے وہ اصل چیز جو ہندو بنیا دل میں سمجھتا ہے، لیکن اس کا ہر جگہ پہ اظہار اس لیے نہیں کرتا کہ پھر اگر نیپالی بھی چھوڑ گئے تو پھر ان کا دفاع سکھوں کے دل میں بھی گولڈن ٹیمپل کی جو تباہی تھی اس کا بھی تیر لگا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان میں ان کی اہمیت جاگ جائے، تو پھر بھارت کا دفاع کون کرے گا؟ تو یہ بھارت کے یہ دو چیزیں ہیں، ایک کرائے کے فوجی، لیکن میں جہاں تک جانتا ہوں نیپالی لوگ انتہائی دلیر لوگ ہیں، سکھ بھی دلیر ہے، نیپالی لوگ دلیر ہونے کے ساتھ بھولے بھالے بھی ہیں، یہ اپنی دوستی کے لیے جان دیتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ لوگ ان کو کرایہ کا آدمی سمجھتے ہیں۔ نیپال جب بھارت کے ساتھ اس کے ہاتھ میں کھیل رہا تھا تو انڈین بہت خوش تھے، نیپالی بھائی بھائی۔ اب نیپال کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اس نے جب اپنی زمین مانگی ہے تو پھر یہ نیپال کو کیا چیز کہتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح ہاں برہمن اور یہ بنیا، یہ دو ہندوستان کی اصل کھانے والے، چوری کھانے والے، پھر ان کو مروانے کے لیے انہوں نے دوسری اقوام کو بھرتی کیا ہے، اور پھر ایک کرائے کی فوج بھی بھرتی کی ہے، یا تبت مجبوروں سے جو ان کے یرغمال بنے ان کی لڑکیاں عورتیں، یا پھر بھولے بھالے گورکھاؤں سے۔ تو دیکھیں اب کب لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔